آپ نے کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا ہے جو کہے کہ یار میں نے فارمل MBBS تو نہیں کیا ہے، بس چلتے پھرتے ڈاکٹری سیکھ لی ہے، میرے ماں باپ دونوں ڈاکٹر تھے تو کچھ ان سے سیکھ لیا، میں نے کچھ آن لائن کلاسز لے لی، کچھ یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھ لی، کبھی کوئی آدھا پونا لیکچر بھی میں نے لے لیا ہے، بس اس طرح میں نے چلتے پھرتے ڈاکٹری سیکھی ہے؟ تو کیا خیال ہے ایسے ڈاکٹر سے آپ اپنا علاج کروانا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں کروائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اسی طرح اگر کوئی آرکیٹیکٹ آپ کو کہے کہ یار میں نے فارمل ایجوکیشن تو نہیں لی ہے، تو کیا آپ ایسے آرکیٹیکٹ سے اپنے گھر کا نقشہ بنوانا کبھی چاہیں گے؟ یا اسی طرح کوئی کہے کہ میں نے فارمل انجینئرنگ تو نہیں سیکھی ہے، تو کیا ایسے کسی کو آپ کوئی انجینئرنگ والی جاب پر رکھنا پسند کریں گے؟ یا اگر کوئی اکاؤنٹنٹ بتائے کہ میں نے کوئی فارمل ایجوکیشن تو حاصل نہیں کی اکاؤنٹنگ کی، تو کیا آپ ایسے بندے کو اکاؤنٹنٹ کی جاب پر رکھنا پسند کریں گے؟ لیکن دوستو غور کریں کہ ہم ہمارے مسلمانوں کی جو ہماری مذہب کی نالج ہے، یہ بھی تو کچھ ایسے ہی ہے کہ ہم نے مذہب کو اس طرح سے پراپر کبھی سیکھا نہیں، کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس جو ماں باپ نے بتا دیا، جو ہمارے آس پاس سے سوسائٹی سے ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں پتہ چل گیا، کبھی کوئی جمعے کی نماز میں مولوی صاحب مسجد کے ان کا خطبہ سن کے کچھ بات پتہ چل گئی، ہم نے کچھ شارٹ ویڈیوز دیکھ کے کسی مذہب کے معاملے کے بارے میں کچھ اپنی نالج گین کر لی، لیکن اس کو پراپر اسٹڈی کر کے مذہب کے جو معاملات ہیں، مذہب میں کیا باتیں مین ہیں، اس میں 5 ارکان ہیں اور اس میں جو عقائد ہیں، اس کے بارے میں یہ کبھی نہیں سوچا کہ یار میں کبھی اس کے بارے میں ٹائم ڈیڈیکیٹ کر کے سیکھنے کی کوشش کروں کہ مذہب کی مین باتیں، اس کی روٹس کیا ہیں، دوسری چیزیں کیا ہیں۔ کیا آپ کے آس پاس آپ نے سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ یار میں ابھی 6 مہینے تک ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں ٹائم، اور میں 6 مہینے تک مذہب کا ایک پراپر فارمل مطالعہ کروں گا تاکہ میری مذہب کی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو؟ جیسے ہم کسی کیریئر کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یار میں نے کیمسٹری پڑھنی ہے، یا میں نے انجینئرنگ کرنی ہے، یا میں نے اکاؤنٹنگ یا MBBS کرنا ہے، یا میں نے لاء پڑھنا ہے، اس طرح جو بھی ہم کوئی کیریئر سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی فارمل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ وہ فارمل ایجوکیشن 4 سے 6 سال کی ہوتی ہے، اور اگر ہم اس سے پہلے اسکول کی ایجوکیشن لگا لیں تقریباً 16 سے 18 سال لگتے ہیں ہمیں کسی پروفیشنل ڈگری کو حاصل کرنے میں، اور اس کے بعد ہم اس کیریئر میں جاتے ہیں کہ وہ کیریئر ہم جو ہے مثلاً اگر ایک بندہ 25 سال سے کیریئر میں انٹر ہوتا ہے اور 60 سال میں وہ ریٹائر ہوگا، تقریباً 35 سال کا عرصہ بنا، تو 35 سال کا جو کیریئر ہے اس کے لیے ہم 16 سال 18 سال تک کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ اس 35 سال کے کیریئر میں اچھا ہم پرفارم کر سکیں۔ 35 سال کے لیے اتنی محنت، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا مذہب ہے یہ تو بھائی اس پوری زندگی بلکہ اس زندگی کے بعد کی زندگی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، تو اس کیریئر کے لیے تو ہم 16 سال تک محنت کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا مذہب ہے جو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے لیے ہمارے پاس 6 مہینے بھی نہیں ہے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کر سکیں، اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ نالج کو اسٹرانگ کر سکیں۔ تو یہ ہمارا کیسا، ہم کہتے ہیں زبان سے اپنے مذہب کی، اسلام کی محبت کا بہت اظہار کرتے ہیں، لیکن عمل ہمارا یہ ہے، تو یہ کچھ بیچ میں تضاد نظر آ رہا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہم کہتے تو یہی ہیں اور ہمارا بلیف اور ایمان بھی یہی ہے کہ یہ مذہب ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور ہماری زندگی کیا، ہماری یہ زندگی اور ہماری آخرت بھی ہمارے مذہب پر اچھی طرح عمل کرنے ہی سے کامیاب ہوگی۔ لیکن اس مذہب جو کہ ہماری زندگی کا اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس کو ہم نے کبھی پراپر اسٹڈی کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس کے لیے ہم نے ایسا نہیں سوچا کہ کچھ 6 مہینے لگا کے میں اس کو پڑھوں گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 6 مہینے کے لیے سب چھوڑ کے یہ پڑھیں، لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنے نیکسٹ 6 مہینے یا 1 سال تک میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ اس کو اسٹڈی کروں گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹڈی کروں گا، اس میں کیا چیزیں اہم ہیں، کہاں سے مذہب نکل رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ کبھی ہم نے ایسی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہم کہتے تو یہی ہیں کہ مذہب ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے؟ یہ مذہب پوری زندگی ہے، لیکن ہم اس کو اسٹڈی کیوں نہیں کرتے پھر؟ ہاں، اس پر کچھ سوچیں اور اپنی جو مذہب کی ہماری تعلیمات کی، مذہب کی، اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں کہ اس کو ہم کیسے زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو علم ہوگا وہی ہمارے عمل میں ڈلے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے، جو دنیا ہے، یہ ہمارے عمل کا امتحان ہے۔ تو بھائی جب علم، اس کی نالج ہماری ٹھیک ہوگی تو اسی سے تو ہمارا عمل اور ایکشن ٹھیک ہوگا۔ تو اصل میں علم اور عمل دونوں کا امتحان ہے، تو اپنے علم کو بڑھانے کے کچھ کام اسٹارٹ کریں، اور اس میں ہم کچھ جو بھی اسکول آف تھاٹ آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو آپ پڑھیں گے، اسٹارٹ سے اینڈ تک ایک سیکوینس اس کو اسٹڈی کریں۔ اب تو پڑھنے کے بجائے آپ ویڈیوز اور آڈیو بکس، اس پہ بھی آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں فائدہ۔ اس طرح آپ کو جو قرآن کریم کے عالم آپ کو بہتر لگتے ہیں، ان کی ترجمہ، ان کی تفسیر سے آپ اسٹارٹ کریں،
شروع میں ضرور مشکل لگے گا، آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہ وہی مشکل ہے جو آپ کو جب آپ اکنامکس پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب آپ میتھ فزکس پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں بڑی مشکل لگتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کو بھی پڑھنا شروع میں مشکل لگے گا، پھر آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح پھر اس کے بعد قرآن کریم کے ترجمے کے بعد آپ اس کے جو مذہب کے کی ٹاپکس ہیں ان کو ڈسکس کریں۔ اس طرح فارملی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو۔ اور یہ جو ہمارے مذہب میں مختلف تعبیرات ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، اس سے زیادہ پریشان ہونے کی یا اس سے زیادہ متوحش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسان روبوٹس نہیں ہیں، ہم انسان باٹا کے جوتے نہیں ہیں کہ سب ایک جیسا سوچیں، ایک جیسا عمل کریں۔ یہ جو ڈفرینس ہے یہ اصل میں سوسائٹی کی بیوٹی ہے۔ اور دیکھیں ڈفرینس بھی کوئی بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ بھئی ہمیں نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو اس پہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں اس میں اختلافات ہیں، مین چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھئی زکوٰۃ دینی ہے یا روزہ رکھنا ہے یا حج کرنا ہے یا نماز پڑھنی ہے۔ جو نماز نہیں بھی پڑھتا وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، اس کو بھی پتہ ہے، وہ صرف پوچھیں گے وہ کہے گا نماز پڑھنی چاہیے، پڑھنا نہ پڑھنا ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے۔ تو یہ اختلافات بڑے لیول کے نہیں ہیں، اور یہ اختلافات چھوٹے چیزوں کے ہیں اور وہ اس طرح رہیں گے، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی سے جب آپ اس کی اسٹڈی کریں گے، انڈرسٹینڈنگ اپنی بہتر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، تو آپ کو ان جو ڈفرینس نظر آتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے کھل جائیں گے، اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اوور آل بہتر ہوگی، آپ کی نالج بیس اسٹرانگ ہوگا، آپ کا علم بڑھے گا، تو ہی آپ کا ایکشن اور آپ کا عمل بہتر ہوگا۔ تو ہم سب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے عمل کا امتحان ہے، اور اس عمل کے امتحان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا علم اس عمل کو بیک اپ کرے، اور ہماری نالج بہتر ہوگی تو ہی ہمارا یہ جو عمل کا امتحان ہے اس میں ہم زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں گے۔